اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ کہ زمین کی طرف نہیں دیکھتی زمین کو کیسے بچھایا اللہ رب العزت نے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین کو ہم نے کیسے بچھایا۔ اللہ پاک نے واقعی زمین کو اللہ پاک نے کس طریقے سے بچھایا۔ زمین کے اندر اللہ پاک نے انسان کے لیے بڑی بڑی نعمتوں کو نچھاور کیا زمین پر۔ اسی زمین پر آدمی چلتا پھرتا ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اور اسی زمین سے اللہ پاک نے غلہ نکالا انسان کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، اور غلے میں اللہ پاک نے کتنی چیزیں نکالی، یہ اللہ کے حکم سے زمین سے نکلتی ہیں۔ زمین کو اللہ رب العزت نے انسان کی رہنے کی جگہ بنایا۔ انسان زمین پر چلتا پھرتا ہے اور اللہ کے حکم سے اللہ نے اس کے ذہن میں ڈالا تو زمین میں چلتا پھرتا زمین پر راستے بناتا ہے، اور اللہ پاک نے انسان کے ذہن میں ڈالا زمین پر اپنے مکانات کو بناتا۔ اور میرے بھائیو دوستو، جتنی بھی حکومتیں زمین پر حکومت کرتی ہیں اپنے اپنے ملکوں میں، یہ اللہ کے حکم سے کرتی ہے۔ آدمی غور کرے کہ زمین کو حق تعالی شانہ نے کتنی بڑی بنایا، کتنا سیدھا اللہ رب العزت نے بوریے کی طرح زمین کو بچھا دیا۔ میرے بھائیو دوستو، اسی زمین سے اللہ پاک نے انسان کی ضروریات بھی پیدا فرمائی۔ جیسا کہ انسان کی ضروریات میں غلہ ہے، چاول کا نکلنا ہے، یہ اللہ کی قدرت دیکھو۔ آدمی زمین سے چاول کے دانے ڈالتا، کھیت باڑی کرتا تو چاول اللہ پاک ایک دانے میں سینکڑوں دانے عطا فرماتے، یہ اللہ کی قدرت زمین سے نکالتے اللہ پاک۔ زمین کے اندر اللہ پاک نے کتنے بڑے خزانے رکھے، کتنی بڑی صلاحیت زمین کے اندر رکھی اللہ پاک نے۔ زمین سے کتنا فائدہ آدمی اٹھاتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، آدمی کو دیکھ کر غور اور فکر کرنا چاہیے۔ زمین سے ایک درخت نکلا آم کا، یہ اللہ کے حکم سے نکلا۔ ایک درخت سے ہزاروں آم نکلے، یہ اللہ کے حکم سے نکل رہے۔ ایک درخت کے اندر اللہ ہزاروں پھل لگا رہا، یہ اللہ کی قدرت۔ اس پھل کے اندر اللہ میٹھاس دے رہا، یہ اللہ کی قدرت۔ اسی زمین سے آدمی انگور کی بیل لگا رہا، ہزاروں لاکھوں انگور نکل رہے، اس کے اندر مزہ الگ، اس کے اندر میٹھاس الگ، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ دیکھو اللہ کی قدرت کے اندر دیکھو کہ آم کے مزے کے اندر آم کا میٹھاس الگ، آم کا مزہ الگ، پھر اللہ پاک نے انگور کا مزہ الگ، انگور کی مٹھاس الگ، یہ اللہ کی قدرت۔ آدمی اللہ کی قدرت پہ غور اور فکر کرے کہ اللہ کتنی بڑی قدرت کے مالک، کتنے خزانوں کے اللہ مالک، کوئی خزانے کی کمی نہیں اللہ کے پاس۔ دیکھو آپ چاول کا دانہ دیکھو، گیہوں کا دانہ دیکھو، جواری کا دانہ دیکھو، یہ اللہ کی قدرت۔ جواری کے آٹے میں گیہوں کے آٹے میں فرق، یہ اللہ کی قدرت۔ موٹے چاول اور باریک چاول میں فرق، یہ اللہ کی قدرت۔ گیہوں کی روٹی جواری کی روٹی کے مزے میں فرق، یہ اللہ کی قدرت۔ یہ تمام قدرتیں اللہ کی ہے۔ زمین کو جو بچھایا، زمین سے جو اللہ رب العزت پیٹرول کو نکال رہے ہیں، یہ اللہ کی قدرت زمین سے۔ زمین سے کوئلہ نکال رہے ہیں، یہ اللہ کی قدرت زمین سے۔ کتنی بڑی صلاحیتوں کا مالک اللہ نے زمین کو بنایا۔
زمین کو صلاحیتوں کا مالک بنا کر پھر اللہ نے انسان کو اس کا مالک بنایا. زمین کو انسان کے تابع کر دیا اللہ نے کہ انسان جس طریقے سے چاہے زمین کو استعمال کرے. اس زمین کے اندر چاہے انسان عمارتوں کو بنائے، چاہے انسان گھروں کو بنائے، چاہے انسان کھیت باڑی کرے، چاہے انسان زمین سے کنویں کھودے، چاہے انسان نہریں بنائے زمین کے اندر. اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ یہ انسان کے تابع ہو جائے، انسان کے تابع ہوگی زمین. اگر اللہ زمین کو حکم دے دے کہ تمام انسانوں کو نگل لے، 1 سیکنڈ میں زمین میں زلزلہ آئے گا، پورے انسان ختم ہو جائیں گے. اللہ نے زمین کو زمین کو اللہ نے ایسا بچھا دیا تو آدمی غور و فکر کرے. زمین کے اندر اللہ نے پہاڑوں کو کیسا مضبوط ٹکا دیا. پہاڑ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. زمین پر جو درخت اڑتے اللہ کے حکم سے، وہ کسی کو نقصان نہیں بلکہ سب کو فائدہ پہنچاتے. اللہ کا حکم ہے. پھر ایک دن ایسا آئے گا زمین کے اندر جو چیزیں تمام کی تمام چیزیں زمین باہر اگل ڈالے گی. پھر انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب خزانے باہر اگل دے گی اللہ کے حکم سے. یہ تمام چیزوں کے مالک اللہ ہے. زمین کے اندر اللہ نے کتنی بڑی بڑی صفاتوں کو رکھا. زمین کو ایک بوری کی طرح بچھا دی اللہ پاک. زمین کے اندر ہریالی دیکھ لو آپ. زمین کو اگر آپ ایک کانٹے دار زمین کو آپ میدان بنانا چاہیں تو آپ میدان بنا سکتی ہے. یہ اللہ کے حکم سے. زمین آپ سے نہیں کہے گی کہ مجھے میدان مت بنائیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے وہ اس کو انسان کے تابع کر دیا، انسان کے فائدے کے لیے بنا دیا. اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، آدمی غور و فکر کرے. یہ بھی نعمت اللہ کی، وہ بھی نعمت اللہ کی. صحت کا ملنا نعمت اللہ کی، اناج کا ملنا نعمت اللہ کی، سواریوں کے لیے پیٹرول کا ملنا زمین سے اللہ کی نعمت، کوئلے کا ملنا اللہ کی نعمت، گیس کا ملنا زمین سے اللہ کی نعمت. سب چیزیں اللہ کی نعمت ہے. جانور بھی زمین پر چل رہا، زمین پر ہریالی کھا رہا. وہ جانور سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ انسان کو فائدہ ہو رہا. گائے وغیرہ زمین پر چل کر کھاتے، چارہ کھاتے ہیں تو انسان بھینس کا اس کا وغیرہ دودھ نکالتا ہے، وہ انسان فائدہ اٹھاتا ہے اس سے. جتنی بھی چیزیں اللہ نے زمین میں پیدا کی سب بغیر فائدے کے پیدا نہیں کی، سب کو ایک مقصد سے اللہ نے زمین پر پیدا کیا. پرندے بھی ہیں تو اپنی روزی کو تلاش کرتے ہیں زمین پر اللہ کے حکم سے. بڑے بڑے جو درخت زمین پر اگے ہوئے سب اللہ کے حکم سے اگے ہوئے، بغیر فائدے کے. اللہ جنگلوں کو نہیں بنایا بغیر فائدے کے. ہر چیز اللہ نے زمین کو لیے، زمین پر فائدے کے لیے زمین کو بنایا. ہر چیز پر انسان غور اور فکر کرے. کہیں زمین کو اتار بنایا، کہیں زمین کو چڑھو بنایا، کہیں زمین پہ پہاڑ کو بنایا، کہیں بغیر پہاڑ کے بنایا. آج انسان بڑے بڑے ڈیم جو بناتا ہے زمین پر، یہ اللہ کے حکم سے بناتا ہے. اور وہاں پر جب اللہ بارش برساتے ہیں آسمان سے تو پانی کو جو جمع کرتا ہے، جو پانی آتا ہے وہ جمع ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے جمع ہوتا ہے. اگر انسان پانی کو جمع کرے، اگر زمین کے اندر اللہ حکم دے دے کہ پورے پانی کو پی لے تو کوئی انسان پانی کو جمع نہیں کر سکتا. اللہ کے حکم سے زمین پانی نہیں پیتی. یہ تمام کی تمام چیزوں کے حکم کے مالک اللہ ہے. زمین بھی اللہ کی محتاج ہے. لیکن آج ہم اللہ کے حکم کو بھول گئے، نبی کے طریقوں کو بھول گئے. جو اللہ کی زمین پر چلتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. جو زمین پر اللہ کی دی ہوئی زندگی گزارتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. جس زمین سے اللہ نے ہمیں اناج نکال کر ہمیں کھلایا، ہمیں نعمتوں سے نوازا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. جس کی کھاتے ہیں اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں. زندگی کے اندر آدمی اپنے آپ کو ان نعمتوں کا شکر گزار بنانا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے زمین سے اناج کو نکالا،
یہ تیرا شکر ہے، یہ تیرا کرم ہے، ہم تک روزی پہنچی۔ آپ نے دنیا کے اندر پھل کو پیدا کیا زمین سے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ آپ نے ترکاری کو زمین سے پیدا کیا، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ آپ نے دنیا کے اندر درخت، بڑے بڑے درخت کو لگایا، لوگ اس سے، پہلے کے زمانے میں لوگ اسے کاٹتے تھے، آگ جلاتے تھے، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ بڑے بڑے درختوں کے سائے میں لوگ بیٹھتے تھے، اللہ کے حکم سے انہیں ٹھنڈکی ملتی تھی، چھاؤں ملتی تھی انہیں، یہ اللہ کے حکم سے ایک نعمت تھی۔ آج جو پیٹرول استعمال کرتا ہے آدمی، یہ اللہ کی نعمت ہے سواریوں پر۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی نعمت ہے، جو انسان کو اس زمین پر اللہ نے جو بھیجا، محض اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اللہ کی معرفت کو پہچانے، اللہ کی بڑائی کو پہچانے۔ اور اللہ رب العزت نے تمام زمین کو عبادت گاہ بنا دی۔ کہ اس امت کے لیے پوری زمین کو اللہ نے ایک مسجد بنا دی۔ یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے۔ آدمی عبادت کرنا چاہیے، اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، ہر چیز کو دیکھ دیکھ کر غور کرے۔ آدمی پانی حاصل کرنے کے لیے بور مارتا زمین کے اندر، اللہ کے حکم سے زمین سے اللہ پانی دیتے، اندر سے پانی نکالتے۔ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے دی۔ آدمی بور مارتا، اپنے کھیت کو پلاتا، خود بھی پیتا، خود بھی پانی کو استعمال کرتا، گھر کے لیے استعمال کرتا۔ یہ سب چیزیں نعمت ہے اللہ کی۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت زمین پر حکومت دی تو وہ اللہ کے حکم سے حکومت ملی اس کو۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے میرے بھائی دوستو۔ زمین پر جتنا بھی نظام چلتا ہے یہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ کتنے جانور ایسے ہیں جو اللہ اسی زمین سے روزی عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت ہمارے زندگیوں کے اندر اللہ کے حکموں پر چلنا، نبی کے طریقوں پر چلنا تو کامیابی آئے گی۔ آدمی غور اور فکر کرے، میں صبح اٹھتا ہوں، اللہ مجھے زندگی دی تو اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ، آپ نے کتنے لوگ رات میں سوئے دنیا سے چلے گئے، کہ مجھے آج تیری اس زمین پر تیرا شکر ادا کرنے والا بنا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس زمین پر آئے، سب نے ایک ہی دعوت تھی، یہ بتا دیا کہ جتنی زمین پر جتنے بھی تمہیں چیزیں دکھ رہی یہ سب اللہ کی ہے، یہ سب اللہ نے بنایا، کسی کو بغیر مقصد کے اللہ نے نہیں بنایا۔ تم زمین پر جتنے گھر بناتے ہو یہ سب اللہ کے حکم سے بناتے ہو۔ جو تم بت پرستی کرتے ہو وہ اس کے مالک نہیں ہے، یہ زمین کے کچھ چیز کے مالک نہیں ہے، وہ ان کے اندر کوئی چیز کی طاقت نہیں رکھی۔ یہ طاقت تو اللہ کی ہے جو تمہارے جسموں کے اندر خون کی حرکت کو چلا رہا اللہ۔ زمین پہ تمہیں بڑے بڑے باغات کا مالک بنایا، بڑے بڑے چشموں کا مالک بنایا، بڑے بڑے محلات کا مالک بنایا زمین پر، وہ اللہ نے بنایا تمہیں۔ تم اللہ سے باغی ہوتے ہو، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو شریک کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری انسانیت کو یہی چیز بتائی، جس زمین پر تم بادشاہت بنائے گئے یہ اللہ کے حکم سے بنائے گئے۔ تم اس کے حکموں پر آ جاؤ، اس کے نبی کے طریقوں پر آ جاؤ، اس کی دعوت دی۔ ظلم سے بچو، اس کی دعوت دی۔ دیکھ لو آپ زمین پہ کتنے پھول ملیں گے، الگ الگ خوشبوؤں والے، الگ الگ کلر والے، یہ زمین سے نکلتے تو اللہ کے حکم سے نکلتے، اپنا اپنا کمال دکھاتے اللہ کے حکم سے نکل کر۔
دیکھو میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے کتنی مخلوق کو زمین پر پیدا کیا، ایک مخلوق کو بھی، ایک چیز کو بھی بغیر فائدے کے اللہ نے پیدا نہیں کیا. ہر ایک کے پاس اللہ نے ہر ایک کے لیے چیز کے اندر فائدہ رکھا. شہد کی مکھی کو بنایا تو وہ شہد اپنا شہد بناتی ہے، وہ انسان کے فائدے کے لیے بناتی ہے. سانپ اور بچھو کو بنایا تو اس کے مقصد کے لیے بنایا کہ وہ زمین کے زہر کو کنٹرول میں رکھتی ہے. ہر چیز کو اللہ نے اپنے حکم سے جو بنایا وہ اللہ کی مخلوق ہے تمام زمین پر. یہ زمین کا مالک بھی اللہ ہے. اسی لیے فرمایا کہ ہم نے، تم نہیں دیکھتے کہ زمین کو ہم نے کیسے بچھا دیا، ایک بوریے کی طرح بچھا دیا، اور زمین کو ہم نے انسان کے تابع کر دیا. انسان جیسے چاہے اسے استعمال کر لے. چاہے انسان اس کے اندر مکان بنا لے، 1 منزلہ بنائے، 10 منزلہ بنائے، 50 منزلہ بنائے، زمین اس کے تابع رہتی ہے. پہاڑوں کو بنایا زمین کے اندر تو پہاڑ بھی انسان کے تابع رہتا کہ جس مشنری سے توڑنا چاہے توڑ لے. پہاڑ یہ نہیں کہے گا کہ بھئی مجھے تو توڑ نہیں سکتا، میں تیرے ٹوٹنے سے ٹوٹنے والا نہیں ہوں. اللہ کا حکم ہے کہ انسان جسے جیسے استعمال کرے ویسے استعمال ہو جائے. سمندروں کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے بڑے جہازوں کو چلانے کا جو نظام بنایا یہ اللہ کے حکم سے بنا. سمندروں کے جانوروں کو بھی روزی اللہ پہنچاتی ہے. تو آدمی غور اور فکر کرنا چاہیے کہ زمین پر چلتے پھرتے ہر درخت دیکھے غور کرے، جانور کو دیکھے غور کرے کہ اس زمین پر چلنے والا جانور اللہ کے حکم سے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس زمین کو انسان کا میدان بنایا، عمل کا میدان بنایا. اس زمین پر رہ کر عمل کرنا ہے. ہمیشہ اس زمین پر رہنے کا نہیں، ہمیشہ رہنے کی جگہ انسان کو اللہ نے جنت بنائی کہ اس زمین پر جو اللہ نے بھیجا دنیا کے اندر، اللہ پاک جنت والے اعمال کے ساتھ میں بھیجا کہ یہ جنت والے اعمال کرو گے تو جنت میں جانے والے بنو گے، اگر جنت والے اعمال سے ہٹو گے تو جہنم میں جانے والے بنو گے. 2 راستے بتا دیے گئے. ایک راستہ انبیاء علیہ السلام والا راستہ، وہ سیدھا جنت میں لے آنے والا راستہ ہے. ایک دوسرا راستہ خواہشات والا راستہ، وہ شیطان والا راستہ ہے، وہ سیدھا جہنم میں لے آنے والا ہے. تو اسی لیے آدمی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے کہ اللہ سے مانگتے رہے کہ یا اللہ جتنی زمین کے اندر جتنی نعمتیں آپ نے بچھا رکھی، جتنی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا شکر ادا کرنے والے بن جائے. پھر اللہ فرما رہے ہیں اے میرے بندو تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہر نعمت سے تم میرے فائدہ اٹھاتے، پانی سے فائدہ اٹھاتے، زمین سے فائدہ اٹھاتے، زمین کے غلوں سے فائدہ اٹھاتے، زمین کے ترکاریوں سے فائدہ اٹھاتے، زمین کے کوئلوں سے فائدہ اٹھاتے، زمین کے پیٹرول سے فائدہ اٹھاتے، اسی زمین میں چلتے پھرتے، اسی زمین سے سواریوں سے فائدہ اٹھاتے. ہر چیز کی نعمت میں نے تم پر نچھاور کر دی، پھر بھی آدمی ناشکرا بنتا ہے. صحت کا ملنا بڑی نعمت ہے. آدمی کا اچھا تندرست چلنا پھرنا بڑی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت تو وہ ہے ایمان کا مل جانا. یہ بڑی نعمت ہے میرے بھائیو دوستو. اللہ رب العزت ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ غور اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ زمین پر دیکھ لو، کہیں کالی مٹی ہوگی، کہیں لال مٹی ہوگی، کہیں ریت ملے گی. یہ سب اللہ کی نعمت ہے. ریت سے بھی فائدہ اٹھاتا، کالی مٹی سے بھی فائدہ اٹھاتا، لال مٹی سے بھی آدمی فائدہ اٹھاتا، ہر چیز سے آدمی فائدہ اٹھاتا. یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین کو ہم نے بچھا دیا ایک بوریے کی طرح. دیکھو اللہ کی کتنی بڑی قدرت کہ بڑی سے بڑی حکومت اگر زلزلہ آ گیا تو کنٹرول نہیں کر سکتی. بڑی سے بڑی میں بولنے والی طاقت رکھنے والی اللہ کی طاقت کے مقابلے کے اندر ایک لنگڑے مچھر کی طاقت کا مقابلے کے برابر نہیں. ایک مکڑی کے جالے کے برابر کسی کی طاقت نہیں اللہ کی طاقت کے سامنے. اللہ بڑی طاقت کے مالک، بڑی
چیزوں کے مالک اللہ، آسمان کے مالک اللہ، زمین کے مالک اللہ. آسمان سے زمین پر بارش برساتی کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. پھر دیکھو آسمان سے جب بارش برسی تو اس بارش کے پانی کو زمین جذب کر لیتی ہے، زمین اس کو پی لیتی ہے. اگر اللہ کا حکم ہو آسمان سے بارش برسے، ایک پانی کے قطرے کو بھی اگر زمین قبول نہ کرے، زمین نہ پیے، تو کون میکلال ہے جو زمین سے پانی نکال سکے؟ کوئی نہیں نکال سکے. اگر زمین میں اللہ پاک پوری دنیا کے اندر جو لوگ بور ڈال کر پانی زمین سے نکالتے، اگر اللہ حکم کر دے کہ پوری زمین کے اندر پانی سوکھ جائے تو کوئی بھی آدمی اس سے، میرے بھائیوں، اس سے کوئی آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس کو پانی کو نکال نہیں سکتا. یہ سب اللہ کے حکم سے، پانی کے اندر سے پانی کا نکالنا، پھر وہ پانی زمین کے اندر سے بعض پانی کو اللہ کھارا بناتے، بعض پانی کو اللہ میٹھا بناتے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو اس نعمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس نعمتوں کو دیکھ کر غور کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اسی لیے قرآن نے سب چیز کو کھل کر بتا دیا، حدیث اللہ کے نبی نے سب چیز کو عملاً کر بتا دیا کہ اے ایمان والو، یاد رکھو اگر اللہ کے نافرمان بنو گے تو خود کا نقصان ہوگا. نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں نہیں لاؤ گے تو خود کا نقصان ہوگا. اس زمین پر کامیابی چاہتے تو نبی کے طریقوں کے ساتھ میں کامیابی ملے گی، اللہ کے حکموں کے ساتھ میں کامیابی ملے گی. جب تک کامیابی نہیں مل سکتی. 100% کامیابی ملے گی اللہ کے حکموں میں، نبی کے طریقوں میں، جیسے حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کامیابی ملی تھی. اسی زمین کے اندر میرے بھائیو دوستو، آخر کار آدمی جب مرتا ہے تو اسی زمین سے آدمی دفن ہو جاتا ہے، اسی زمین کے اندر. پھر اللہ پاک یہی زمین سے انسان کو قیامت کے دن اٹھائیں گے، قبروں کو پھاڑیں گے، ایک ایک خبر سے اللہ پاک کئی آدمیوں کو نکالیں گے، نکال کر سب کو میدان حشر میں جمع کریں گے. اسی زمین سے اٹھایا جائے گا. چاہے وہ کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو، کوئی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، پوری انسانیت کو اللہ اسی زمین سے اٹھائیں گے. پھر زمین سے اٹھا کر اللہ سب کو میدان حشر میں جمع کریں گے. انصاف کا دن ہوگا، وہ قیامت کا دن، حساب کا دن ہوگا. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا وہ پار ہو جائے گا، جس کے اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے وہ پار ہو جائے گا. اسی لیے چاہیے کہ آدمی اس زمین پر رہے تو اللہ کے حکموں کے ساتھ رہے، نبی کے طریقوں کے ساتھ میں رہے، تو آدمی دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیاب ہوگا. دونوں میں کامیاب ہوگا آدمی. میرے بھائی دوستو، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقوں پر لانا ہے. اسی لیے دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آتے تھے، تمام کے تمام یہی دعوت دیتے تھے کہ لوگوں اس زمین پر رہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی فرما برداری ادا کرو. جیسے قوم عاد، قوم سمود کو اس زمین کے اندر بڑے بڑے محلات کا مالک بنایا گیا تھا، بڑی طاقتور بنایا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی طاقت کے بنیاد پر اللہ نے جب تکبر کیا، نبی کی نافرمانی کی، تو اسی زمین پر ہلاک کر دیا. نام اور نشان نہیں رہا. کہاں پر گئی وہ طاقت جو اللہ نے طاقت دی تھی، اللہ کے باغی بنے تھے، بڑی بڑی حکومتوں کے مالک، بڑی بڑی بادشاہت کے مالک، جو اپنی بادشاہت پر تکبر کیا کرتے تھے، اپنے ظلم پر تکبر کیا کرتے تھے، موت نے آ کر گھاٹ اتار دی، اللہ کے عذاب نے ختم کر دیا، سیکنڈوں کے اندر ختم کر دیا. کہاں ہے وہ ملکیت، کہاں ہے وہ بادشاہت جو کہتے تھے کہ یہ میرا، یہ میرا، یہ تیرا، یہ میرا، سب ختم ہو گیا. یہ سب اللہ کا ہے، انسان بھی بنائے ہوا اللہ کا ہے. دنیا کے اندر بھیجا گیا، زمین کے اندر
اس زمین کا مالک بنایا گیا، اس زمین کا خلیفہ بنایا گیا. کسی لیے بنایا گیا اس زمین کا خلیفہ؟ تاکہ تم اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کی جن نعمتیں زمین پر تمہیں دی گئی اس زمین پر رہ کر اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا. اس زمین پہ اللہ نے بڑی بڑی فوج کا مالک بنایا تھا. اپنی فوج پر اکڑتے تھے، اپنی حکومت پر اکڑتے تھے، اپنی طاقت پر اکڑتے تھے. وہ طاقت جو ختم ہونے والی طاقت، وہ اکڑ جو ختم ہونے والی اکڑ ہے. بڑی بڑی بادشاہتوں کو لے کر ڈوب گئے. اللہ کا مقابلہ کرو گے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، مالکوں کا مالک ہے. آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کہاں پر گئی ان کی حکومتیں جو بڑی بڑی حکومتوں کے دعوے کرتے تھے، یہ میرا محل، یہ میری چیز، یہ تیری چیز. یہ سب کچھ کا سب کچھ اللہ کا ہے. اللہ کی بنائی زمین پر آدمی رہتا ہے. آدمی کو چاہیے اللہ کے حکموں پر عمل کرے، نبی کے طریقوں پر اپنی زندگی کو گزارے تو زندگی کامیاب ہوگی. نوح علیہ السلام نے جب لوگوں کو دعوت دی، اسی زمین پر آ کے لوگ، سب سے پہلے امت جو بسی تھی آدم علیہ السلام کے بعد میں جو نافرمانی پہ آئی تھی، نوح علیہ السلام کی قوم تھی. 950 سال اسی زمین پر اللہ نے زندگی، کتنی بڑی زندگی عطا فرمائی تھی. اسی زمین سے اپنے اپنے گھریں بناتی تھی، اپنے اپنے اللہ نے بڑی خوشی سے نوازی تھی. اس زمین پر کھیت باڑی دی تھی، بڑے بڑے باغات کا مالک، بڑے بڑے چیزوں کا مالک بنایا تھا. جب نبی کی بات پر لبیک نہیں کہا، نبی کو ستایا، اللہ کے باغی بنے، تو کہاں پر گئی اپنے باغات؟ کہاں پر گئے اس زمین کے خود کو مالک کہا کرتے تھے، اس محلات کے مالک بتایا کرتے تھے اس زمین کے. یہ سب کچھ کا سب کچھ اللہ نے ختم کر دیا ایک سیکنڈ کے اندر. میرے بھائیو دوستو، اس زمین پر اللہ رب العزت نے انسان کو جو بھیجا، اپنی عبادت کے لیے بھیجا. اس زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا اس امت کے لیے. جہاں موقع ملو، نماز کا وقت ہو، نماز پڑھو اس زمین پر. اس زمین پر رو رو کر اللہ سے مانگو. اس زمین پر اللہ عطا کرنے والی ہے. اس زمین پر شر آئے یا فتنہ آئے تو اللہ سے مانگو. دعا کے اندر طاقت رکھی. اس زمین سے شر اور فتنہ ایمان والوں کے اعمال سے آتا ہے. یہ سب فتنوں کو اللہ ختم کر دینے والے ہیں. میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے مجھ کو آپ کو زندگی دی. ہم اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، نبی کے طریقوں پر عمل کرنا، اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ بے شک جتنے چیزیں آپ نے زمین پر پیدا کی، ہم سب اس سے نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یا اللہ ہماری شکر ادا کرنے والا بنا دے، ہمیں تیرے نبی کے طریقوں پر چلنے والا بنا دے، تیرے نبی سے سچی محبت عطا فرما دے. یہ آدمی ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، اللہ سے قریب ہونا چاہیے. معلوم نہیں موت کس حال میں آئے گی. مرنا تو ہے آدمی کو، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو کچھ عرصے کے بعد میں. لیکن زمین پر رہ کر اس کی تیاری کرنا ہے. اس زمین کو عمل والا میدان بنایا گیا کہ اس زمین پہ رہ کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے اس طریقے پر اپنے آپ کی زندگی گزارنا، یہ کامیابی کا سبب بنے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم سب کو اللہ رب العزت اللہ سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. دعا کرنا چاہیے. جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال کی روزی عطا فرما دے. جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما دے.
یا اللہ جو قرض کی لعنت میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کو اپنے خزانے سے عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ یا اللہ جو والدین کے نافرمان ہیں ان کے والدین کی فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تیرے حکموں پہ جان جان کر، نبی کے طریقوں پہ چلنے والا جان جان کر بنا دے، روز ایک نبی کی سنت کو زندہ کرنے والا بنا دے، اور تیرے حکموں پر چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بے شک ہم کمزور ہے، بے کس ہے، بے بس ہے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین۔